خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شہنشاہ مدینہ سکون قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، اے لوگوں بے شک تم میں سے قیامت کے دن اس قیامت کی دہشتوں سے، حساب کتاب سے جلد نجات وہ شخص پائے گا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حشر کی تیرگی سیاہی میں، حشر کی تیرگی سیاہی میں، نور ہے شمع پر ضیاء ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کی شان کے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن قرآن کی تاثیر کے تعلق سے کچھ عرض کیا جائے گا، اور قرآن کی غیبی خبریں بھی اور صورتوں کے فضائل بھی عرض کیے جائیں گے۔ میرے رب کا کلام قرآن پاک ایسی شان والا کلام ہے کہ اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کو جو دیکھ کر پڑھتا ہے نا اس کی نظر اچھی ہو جاتی، اس کو گھر میں رکھیں خیر و برکت ہوتی، جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اطمینان اترتا ہے، جہاں میرے رب کی کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کی تلاوت شفا دیتی ہے۔ جو قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا ہے اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرمایا، جنت میں لے کے جائے گا میرے رب کا کلام، خوف خدا بڑھائے گا میرے رب کا کلام، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرتا ہے قرآن، قرآن بلاتا ہے جنت کی طرف، رب کی رضا کی طرف، قرآن وعیدات سناتا ہے، ڈراتا ہے جہنم سے، رب کی ناراضی سے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا عاشق بنائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن بے مثل کلام، اور اسے پڑھنے والا سننے والا سیر نہیں ہوتا، اکتاتا نہیں ہے، جتنی تلاوت کرتا ہے شیرینی لذت پاتا ہے۔
بار بار تلاوت سے اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. کسی کلام میں ایسی خصوصیات نہیں. اور تلاوت قرآن میں یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو روب اور قوت اور اس کی آیات میں جلال ہے، اس کی کیفیات مرتب ہوتی ہیں. جب کوئی تلاوت کرتا ہے یا تلاوت سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اچھا، اللہ کی شان دیکھیے، قرآن جو عربی نہیں جانتا وہ بھی سنتا ہے تو اس پر بھی کیفیات مرتب ہوتی ہیں. تفسیر نہیں سنتا اس کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کسی اور کتاب کا یہ وصف نہیں ہے. اور قرآن کی شان دیکھیے، مثال دی گئی، اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سنیے سورہ حشر کی آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں. سورہ حشر کی آیت نمبر 21. قرآن کی شان. اگر کسی پہاڑ پر یہ نازل ہوتا اور اس کو انسان کسی تمیز ملتی، شعور ملتا، تو انتہائی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود پہاڑ جھک جاتا، اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا. اللہ اکبر. تو ہم سوچیں ہمارے اعمال اشرف اور اعلیٰ ہوں کاش. وہ اس کی شان و عظمت دیکھیے کہ اس کی تاب پہاڑ بھی نہ لاتا اور پھٹ جاتا. اب غور کیجئے میرے نبی کا قلب اطہر کتنا مضبوط ہے جس پر قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. قرآن نازل ہوتا ہے اور آپ کا قلب منور اپنی جگہ قائم ہے. سبحان اللہ. سورہ حشر کی جو آخری 4 آیات ہیں نا، اے عاشقان رسول، یہ آیات شفا ہیں. یہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہاں سے لے کر هو اللہ الذی آخر تک، یہ 4 آیاتیں جو ہیں یہ آیت شفا ہیں. اور یہ درد سر کے لیے ایک دم ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی. جب اس آیت پر پہنچا تو فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ، کیونکہ جبریل امی علیہ السلام جب اس آیت کو لے کر میری طرف نازل ہوئے تو مجھ سے فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ دیں، کیونکہ یہ آیات شفا ہیں ہر بیماری سے سوائے موت کے. قرآن میرے رب کا کلام. یہ 4 آیات شفا ہیں. اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی ضرورت ہے. ارے دعا پہلے کرنی چاہیے، قرآن سے شفا حاصل کریں. یہ 4 آیات پڑھ کر دم کریں، سر پر ہاتھ رکھیں، دیکھیں اللہ کی رحمت سے کیسے شفا ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت میمون بن مہران علی رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے. یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 43. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخ ماری، ہاتھ پر سر رکھ کر آپ تشریف لے گئے. 3 دن تک پتہ نہیں چلا. قرآن کی تلاوت میں اتنی تاثیر. اللہ اکبر. میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے بہت ذوق کے ساتھ، اشک بار آنکھوں کے ساتھ. تو کفار، غیر مسلم، نان مسلم، ان کے بچے،
ان کی عورتیں سنتی تھیں اور اس پر اثر لیتے تھے. سبحان اللہ. قرآن کی تاثیر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو کفار چپکے سنا کرتے تھے، اور ان کفار میں ابو جہل جیسا بدبخت بھی شامل تھا، وہ بھی سنتا تھا آ کر، کیونکہ میرے رب کا کلام ہے. اخنس بن شریک، حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ بھی چپکے آ کر میرے نبی سے تلاوت سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور بڑے بڑے عرب جن کو زبان دانی پر بڑا ناز تھا، جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو وہ ایسے ہو جاتے جیسے جسم میں جان نہیں ہے، ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک شخص حاضر ہوا کہ آپ پر جو نازل ہوا اس کی تلاوت کیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو اس نے کہا کہ تو بہت اچھا کلام ہے، دوبارہ سنائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عاجزی دیکھیے، آپ پھر اس ایک شخص کو دوبارہ سورہ رحمان سناتے ہیں. اس نے کہا کہ پھر سنائیے. میرے نبی نے تیسری مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کی. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. نجاشی کے دربار میں حبشہ میں جب مسلمانوں کا وفد پہنچا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، سورہ مریم کی. تو نجاشی بادشاہ بھی رویا تلاوت سن کر، دربار میں جتنے درباری تھے وہ بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کے پاس جو صحائف تھے اس پر وہ ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے. اور یہی حبشہ کا وفد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میرے نبی نے سورہ یاسین پڑھ کے سنائی، اور یہ سب تلاوت سن کر روئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کی تلاوت سن کر رویا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے، مسجد نبوی میں امامت کرتے مسلمانوں کی، تو آپ کے رونے کی آواز مسجد نبوی کے باہر سے سنی جاتی تھی، اور عذاب کی آیات سن کر آپ پر تو ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ آپ زمین پر تشریف لے آتے تھے اور بستر پر پھر ایک عرصے تک، ایک ماہ تک رہتے تھے خوف خدا کی بنا پر. اور جب آپ بہت جلال میں ہوتے، کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ دیتا تو ہمارے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال جمال میں بدل جایا کرتا تھا. کتنے اللہ کے بندے ہیں تلاوت کرتے کرتے خوف خدا سے ان کا انتقال ہو گیا. کتنے اللہ کے بندے ہیں جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی انہوں نے گناہ چھوڑ دیے، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو گئے. کیوں نہ ہو، اس کی تاثیر بہت ہے. قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام. آپ بھی تلاوت کی، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام. ایمان کی دلیل ہے الفت قرآن کی، حب خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام. زنگ ہوگا دور دل کا بہت پائے گا سرور، پر نور بھی بنائے گا رحمان کا کلام. آئے فرشتے گھر میں تلاوت اگر کرو، شیطان کو بھگائے گا رحمان کا کلام. خیر الدوا قرآن ہے امراض سے تمہیں، بے شک شفا دلائے گا رحمان کا کلام. لا ریب ہے کلام خدا
کا یہ بالیقین، ناجی تجھے بنائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب سیگمنٹ ہے قرآن کی غیبی خبریں۔ قرآن نے جو غیبی خبریں دیں وہ پوری ہوئیں، جو کہا وہ ہو کر رہا، کیوں نہ ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38، 39، 40 تلاوت کرتا ہوں، اور اس میں غیبی خبریں کیا ہیں آپ غور کیجئے، میں بھی عرض کرتا ہوں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا ہے، یہ زبردست علیم ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتیٰ کہ وہ ان سے گزرتا ہوا کھجور کی پرانی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو قدیم فلسفی تھے نا، ان کا پتہ کیا نظریہ تھا؟ زمین ساکن ہے اور چاند اور سورج اور دیگر سیارے حرکت کر رہے ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے کہا کہ چاند سورج یہ ساکن ہے، ستارے ساکن ہیں، اور ایک سائنس کے طالب علم نے کہا، اور سائنس نے پہلے ریسرچ کی کہ چاند اور سورج متحرک ہیں، تو یہ غلط ہے، استغفر اللہ۔ جو قرآن نے کہا وہ درست ہے۔ اب سائنسدانوں نے اپنے انسٹرومنٹ سے، آلات سے جب دیکھا تو پتا چلا، سالوں کے تجربات کے بعد، آبزرویشن کے بعد، ایکسپریمنٹ کے بعد، ریسرچ کے بعد، انہوں نے بتایا کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے حرکت کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے تو پہلے بتا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے بغیر کسی آلے کے پہلے ارشاد فرما دیا، سبحان اللہ، کہ چاند سورج دونوں حرکت کر رہے ہیں، اور ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جو حصہ چھپا رہتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے اب تصدیق کی، قرآن نے تو پہلے سے ارشاد فرما دیا، اور کیوں نہ ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو قرآن عظیم معجزہ ہے، میرے نبی کا معجزہ۔ ایک تو یاد کرنے کے لحاظ سے کہ قرآن نازل ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر تکرار کے اس کو یاد کر لیا، اور دیکھیں رہتی دنیا تک یہ میرے نبی کا معجزہ باقی ہے، اور قرآن کی ساری غیبی خبریں سچی ہیں۔ مزید اگلے سلسلوں میں بھی آپ کو عرض کیا جائے گا قرآن کی غیبی خبروں کے بارے میں۔ اب سورتوں کے فضائل، تیسرا سیگمنٹ، سورہ شعراء، یہ ہے 19واں پارہ، وقال الذین، 19واں پارہ۔ شعراء اس سورت کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت میں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیہودہ اشعار کہتے تھے کفار، ان کی شاعری کی مذمت، ان مشرکین کی مذمت کی گئی، اس لیے سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 لمبی صورتیں عطا کی، اور انجیل کی جگہ راعات یعنی وہ صورتیں عطا کی جس کے شروع میں لفظ را عربی ترکیب میں موجود ہے، اور زبور کی جگہ تواسین یعنی وہ صورتیں جس میں توسیم ہے، اور حوامیم وہ صورتیں جس میں حامیم ہے،
کے مابین صورتیں عطا فرمائیں، مجھے حوامیم اور مفصل صورتوں کے ذریعے ان انبیاء پر فضیلت دی گئی، اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ سورہ شعراء میں کیا ہے؟ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور میرے نبی کی نبوت کا بیان ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اسلام کے عقائد کو بیان کیا گیا، قرآن کی شان و عظمت بھی اس صورت میں بیان کی گئی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اور کیا بیان کیا گیا قرآن کے بارے میں؟ سورہ شعراء میں قرآن کی شان بیان کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اس صورت کے اندر اور واقعات بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیوں کا بیان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن کا عشق عطا فرمائے، اور اس کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔